अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि फैसल वाडा साहब का एक बयान है कि हमारे जो ताहियात कायद हैं मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, उनके लिए मैदान खाली है, वो अकेले ही भागेंगे, लेकिन इसके बावजूद नंबर उनका शायद तीसरा चौथा है। इसके पीछे कहानी क्या है? इसके साथ साथ नाज़रीन आपको पता है कि पहले एक बयान आया आसिफ अली ज़रदारी साहब का कि KP और बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अफ़गान वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसी की बुनियाद के ऊपर जो PTI ने माजी के अंदर इंतखाबात जीते हैं उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। और मौलाना फजल रहमान साहब अब उस बयान को लेके काफ़ी संजीदा हुए हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ये काम होना चाहिए। उसके साथ साथ मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल पंजाब के दौरे पे हुए हैं, लेकिन पंजाब के दौरे पे हों और ज़ाहिर है वो नवाज़ शरीफ साहब को टारगेट ना करें, ये हो नहीं सकता। अब पहले तो वो 4 दफ़ा कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं ये 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म कौन आ गया दरमियान में, क्योंकि पहले तो हमने देखा 3 दफ़ा हुआ है, चौथी दफ़ा बनना था। तो तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के जो आखिरी हिस्से के अंदर। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है नाज़रीन, ज़ाहिर है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का मामला था। उसके ऊपर एक बेंच 6 मेंबर बना था, जस्टिस तारक मसूद साहब उसको जो लीड कर रहे थे। 23 अक्टूबर का जो इससे पहले फैसला था, याद होगा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल था उसको जो कहा था कलअदम करार दिया था। उन्होंने कहा जी उनका सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन आज जो फैसला आया है बिल्कुल वो जो अर्लियर फैसला था 23 अक्टूबर वाला, अब उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकेगा। 6 मेंबर बेंच था, 5-1 की एक्सरियस ये फैसला आया है। जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने अगेंस्ट जो है अपनी ओपिनियन दी है। ये तमाम तर जो मामला है क्या है, क्यों कर आज ये सारा फैसला आया, किस बात से इसको मशरूत किया गया है, अब आगे कैसे ये केस बढ़ेगा, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। हाफिज एजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर राजा साहब के पास जाएंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हेयरिंग हुई, कैसे हेयरिंग हुई, कितना अरसा ये हेयरिंग चली और फैसला कैसे आया? जी राया मोहसिन साहब, नाज़रीन एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, ये फैसला सस्पेंड हुआ है, कलअदम ज़ाहिर है वो मशरूत किया गया है, जब फाइनल होगा इसके ऊपर हेयरिंग दोबारा होगी। राय मोहसिन साहब बताइएगा, आज जब ये बेंच शुरू हुआ क्या हालात वाक़यात हुए, जो पटिशनर्स थे उनकी तरफ से क्या इतराज़ात उठाए गए और उसके बाद फिर सारे का सारा ये जो फैसला हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजत बेंच का फैसला था उसे मुअत्तल किया गया है, लेकिन ये मशरूत तौर पर मुअत्तल किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो कार्रवाई है वो तो चल सकती है, लेकिन हतमी फैसले से जो है वो रोका गया है अब मिलिट्री कोर्ट किसी भी फैसले से तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो अपील्स हैं ये ज़ेर समाअत हैं, और इन अपील्स पर जो अब आइंदा समाअत होगी वो जो है वो जनवरी के 3रे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज ये बताया गया है कि रखी जाएगी। आज समाअत का आगाज हुआ तो दरख्वास्त गुजारों ने बेंच पर एतराज़ात किए। जो लतीफ़ कोसा एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि हमारा बेंच की तश्कील पर लगता है कुछ लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही। दिलचस्प बात ये थी कि जिन लोगों ने इतराज़ किया वो उनको नोटिस जी चले हम दोबारा कोशिश करते हैं राजा मोहसिन साहब से रब्ता करने की। हाफिज एजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजान साहब बहुत शुक्रिया, आप तो खुद भी मौजूद थे कोर्ट के अंदर। मैं था। अच्छा, तो एक तो थोड़ी सी तफसीलात बता दीजिएगा कि अब जो फैसला आ गया है इसके बाद अब ये थोड़े से लोग जानना चाह रहे हैं कि मशरूत किस चीज़ से है, क्योंकि इज़ इट अनप्रेसिडेंटेड कि एक जो 23 अक्टूबर को जो फैसला आया था 5 मेंबर बेंच का, उसको ज़ाहिर है उसको अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, तो वो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि अभी डिटेल जजमेंट आई नहीं, तो उसके ऊपर ये सारा मामला फिर आगे तरफ बढ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर भाई, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा और जिस तरह मशरूत वाली बात की, जो मौसम से रब्ता हो गया, हम दोबारा पूछ के तो फिर आपके पास आते हैं। जी राय मौसम, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जो एतराज़ात थे तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया उनसे कि लतीफ़ कोसा से कि बताएं एतराज़ किसको है। इस पर उन्हें बताया कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, जो इस मरकजी केस में दरख्वास्त गुजार भी थे, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एतराज़ किया है। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जवाद ख्वाजा का पता फैसला है कि एतराज़ के बाद जो बेंच में रहना ये जो है फैसला ये करना है, और मैं जो है इस पर मेरा ये फैसला है कि मैं खुद बेंच से अलग नहीं कर रहा। और इस साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी कहा अपने रिमार्क्स में
جو جب انہوں نے بار بار اعتراض کیا لطیف کھوسہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بینچ پر اعتراض اور آپ بیٹھ کر کیس پر جسٹس سردار طارق نے کہا تو کیا اب کیس جو ہے وہ کھڑے ہو کر سنوں. یہ مکالمہ تھا دونوں جو وکلاء تھے بیرسٹر اعتزاز حسن اور لطیف کھوسہ. اچھا جسٹس مسرت حالی صاحب کا کیا اس پہ اوپر وہ جو ڈفرینس آف اوپینین تھا جو یہ 5-1 کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے یہ 5-6 رکنی لارجر بینچ تھا، اس سے جو ہے اختلاف کیا ہے جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے، اور جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے کہ جب بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا، تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی کا یہ کہنا تھا کہ آپ سیاسی کارکنوں کا کمپیریزن ہے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو بری ہونے بنے ہیں انہیں ضمانت کیوں نہیں دے رہے. یہ وہ ریمارکس تھے جو جسٹس مسرت ہلالی کی طرف سے آج دوران سماعت سامنے آئے. اور یہ اس کے بعد ایک مختصر سماعت کی، اس کے بعد جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تو کہا گیا بینچ کے سربراہ کی طرف سے کہ ہم آج ہی اس کیس کا جو استدعا کی گئی ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے مشروط طور پر ٹرائل کی اجازت دینے کے حوالے سے اس پر فیصلہ کریں گے. پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ بینچ واپس آیا اور اس نے آ کے یہ مختصراً. بہت شکریہ برائے محسن صاحب ساری تفصیلات کے لیے. جی حافظ اذان صاحب، اصل میں سوال جو یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے. میرے خیال میں ججز صاحبان کے بھی زیادہ ریمارکس یہ تھے، آپ موجود تھے، کہ کیا تھوڑے دیر انتظار کر لیں تاکہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے، ایک ہی گو کے اندر سارے مسئلے کا حل نکال لیں، بجائے اس کے پھر آئے گا پھر مشروط. ظاہر ہے اس کے اوپر حتمی جو ملٹی کورٹس کے اندر اب ٹرائل ہوگا اس کو جوڑ دیا گیا ہے فائنل فیصلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور بھائی آپ کا شکریہ. اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کو اس کے اندر آئے گا. آرٹیکل 184(3) کے نیچے جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تو بنیادی طور پہ آبجیکٹیو یہ تھا کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کے سویلینز ہیں، ان کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں آنے چاہیے اور ان کو ریگولر کرمنل کورٹس کے اندر جانا چاہیے. اس بنیاد کے اوپر یہ پٹیشنز جو تھی فائل کی گئی تھی. اب جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی تو اس سے پہلے ہمارا ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا وہ پارلیمنٹ نے اپریل 2023 میں پاس کیا تھا، جس کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ لنگرنگ پر چلتا رہا. اور یہ پھر جب 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو پہلے تھے انہوں نے 9 رکنی بینچ اس پہ بنایا، جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس بھی شامل تھے اور آج کے بھی جو پیونے جج ہے وہ شامل تھے. تو ان دونوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا کہ جتنی دیر تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے ہم اس کے اندر نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد جب اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے اندر ایک اور جو 7ویں جج تھے جسٹس منصور علی شاہ، اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کیا. پھر یہ 6 ججز رہ گئے اور 6 کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے انہوں نے ایک اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہوئی تھی جون کے اندر، اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ جو تھی وہ تقریباً سائنا ڈائی ایڈجرن تھی. اور جب چیف جسٹس چلے گئے تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ٹیک اپ ہوا اور پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی متاثر نہیں کرتی اور اس سے اگر فیسیلیٹیشن آتی ہے یا چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو اسٹرکچر کیا جاتا ہے تو ایز اے چیف جسٹس مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ ساری پٹیشن جو تھی ڈسمس ہوئیں اور اس کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا. اس کے بعد یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب فیصلہ موجود تھا تو یہ 23 اکتوبر کو ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر بنیادی طور پہ جو چیز چل رہی تھی وہ 9 مئی کی چل رہی تھی. لیکن جس دن یہ فیصلہ آیا تو ہریڈلی جو تھا اس کا ایک فیصلہ کر دیا گیا اور وہ جو 2 امینڈمنٹس تھیں 1967 کی 21D اور سیکشن 59(4) کے اندر، جس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 268 کے نیچے بھی پروٹیکشن ہے، جو اس وقت ہمارے فریمرز سے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا. اور اس کے بعد جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکلز 8 اور سب آرٹیکل 3 کے اندر ایکسیپشن بھی ہے کہ آپ ان لاز کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ جو ہے پچھلے 50 سال سے ان چیزوں کو انڈورس کرتی رہی. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 کو 2 لائن سے ایک فیصلہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 امینڈمنٹس ہیں یہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر کوئی ریزننگ نہیں تھی اور 4-1 کی ججمنٹ آ گئی. اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے جس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل جو ہے جس کے اوپر لارجر بینچ بنا اور 6 ممبرز کا ایک بنا. اب یہ ہے کہ 2 اس کے ایسپیکٹ ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی ریزننگ کی ابھی بھی نہیں آئی اور چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ اس ایک لا کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں جس کو سپریم کورٹ کئی دفعہ ویلیڈیٹ کر چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کر چکی ہے، تو پھر اس کی ریزننگ ساتھ ہی آنی چاہیے تھی. اور اگر ساتھ نہیں ہے تو 2 ہفتے کے اندر اندر آ جانی چاہیے تھی، چونکہ
30 डेज का, आ जाती सर, 30 नहीं है, एक सेकंड, 30 डेज का उसके अंदर पीरियड था। अब जब उसके बाद अपील्स फाइल हुई और हुआ ये कि 9 मई से बात जो थी वो बहुत आगे चली गई, और वो चली गई कि आपने जो लॉज थे, जो मिलिट्री लॉज के नीचे एक पूरा आपका नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम था, उसको ही आपने कहा कि वो अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका इफेक्ट ये निकला कि आपके मुल्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक वैक्यूम आया। अब उसके ऊपर जब बेंच बना, तो अब मैं आपको बताऊं कि होता यह है कि जब आप राइट ऑफ अपील के तौर पे फर्स्ट कोर्ट के अंदर जाते हैं कि आपका एक फैसला आया, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ आपको अपील प्रोवाइड करता है, तो जनरली जो है अदालतें जजमेंट को सस्पेंड कर देती हैं इस चीज़ के अंदर कि आपकी फर्स्ट अपील है, हम दोबारा सुनेंगे। और वो फर्दर स्ट्रेंथन आर्गूमेंट इसलिए हो जाता है कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स उस चीज़ को डिसाइड कर चुकी हो, आइडेंटिकल को। अब इस इशू के अंदर ये था कि आपकी पार्लियामेंट भी मौजूद थी, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी कर चुकी थी, और उससे लार्जर बेंच जो थे, ये तो 4-1 से 23 वाला आया, उससे लार्जर बेंच जो थे 5 मेंबर्स का भी था, 17 रुकनी मेंबर्स भी था, वो इन लेजिस्लेशन को वैलिडेट करती रही थी और उस प्रोसेस को। तो लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जो सस्पेंशन की है, वो भी रीजनिंग वाली जजमेंट की नहीं की, वो उस शॉर्ट ऑर्डर की है, जिसके अंदर 2 लाइन से। चले हम एक चीज सर, थोड़ा सा अगर सर एक सेकंड इजाजत देते हैं सर, थोड़ा सा तो हमें भी मौका दे दें बात करने का। मैं से ये बात पूछना चाह रहा हूँ, आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ सर। क्वेश्चन ये है कि आज जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके ऊपर उन वकला ने एतराज़ कर दिया जिनको अभी नोटिस ही नहीं था। ये तो जो शोहदा फाउंडेशन के जो एप्लीकेशन थी, फिर उसको उन्होंने टेकअप किया, और जो उनको बेंच से अलग होने का कहा तो उस पर उन्होंने इनकार किया। तो क्या ये उनका एतराज़ कोई जस्टिफाई कर सकते थे उस एतराज़ को कि अभी उनको नोटिस भी नहीं है, वो स्ट्रेंजर है कोर्ट के सामने, और आके इतने सीनियर वकला ने एतराज़ किया? इस पर कोई बात करेंगे? देखिए, नंबर 1 बात तो ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोसीडिंग आई है, जो उनकी प्रेयर्स थी, जो ओरिजिनल 184(3) के अंदर थी उन लोगों की, वो उस एक्सटेंट थी 9 मई को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई से ज़्यादा रिलीफ दिया, जो उन पटिशनर्स की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, वो सिर्फ उसी हद तक थे। जब आपने उसको रिवर्स करके लेके आए हैं 67 के अमेंडमेंट्स के ऊपर, तो आज जो एतराज़ था वो बनता ही नहीं था। 9 मई का तो आज भी वही इंटैक्ट है जो 2 जून की कमिटमेंट थी, लिहाजा एक एतराज़ नहीं था। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि आज जो पटिशनर्स थे उन्होंने प्रेम्प्ट करने की कोशिश की, प्रेम्प्ट इस तरह करने की कोशिश की जो आज के रिस्पोंडेंट से कि अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, और उन्होंने पहले जज साहब पे एतराज़ किया कि जी आप अपने, हमारी एक एप्लीकेशन आई हुई है और वो हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब की है, आप ज़रा उसको देख लें। दूसरा उसके अंदर उन्होंने एतराज़ किया कि जी आप तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो उन दोनों चीज़ों को आज जो बेंच के जज थे या बेंच के दूसरे साहबान थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये हम डिटेल्स के अंदर जाके देखें। आज हम सिर्फ ये बैठे हुए हैं कि क्या हमारा एक रूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस नहीं है कि फर्स्ट राइट ऑफ अपील के ऊपर जनरली जजमेंट सस्पेंड होती हैं। एक दूसरा इस चीज के अंदर है कि केस तो 9 मई का गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और आपने सारे लॉज को जो है जो वैलिडेशन कर दिया, और क्या वो जो 5 मेंबर्स 4 मेंबर्स था, उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जिन्होंने लेजिस्लेटिव वैलिडेट ये था। एक सिर्फ चीज जो आई है, जो आपने सवाल किया कि मुसरत हलाली साहिबा वाला, वो मेरिट्स पे बात नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि जी चूंकि अगर इंटरम ऑर्डर अभी चल रहा है, रीजनिंग नहीं आई, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट की हद तक है। बाकी ये है कि अब नोटिस चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी शामिल करते हैं। जी चौधरी साहब, कोई कमेंट, कोई सवाल करना चाहें तो? नहीं, तो अभी वो जो 23 अक्टूबर वाला ऑर्डर था, वो 5 रुकनी बेंच का मुतफिका था या उसमें भी इख्तिलाफ था? 4-1 से था जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं। आज वो इसके ऊपर अब एक कमेंट आ रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, वो ये कि एक 5 मेंबर बेंच ने एक फैसला किया सुप्रीम कोर्ट का, और एक 5 मेंबर बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये जो है इसके ऊपर व्हाट इज योर टेक? दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो पहला फैसला 23 अक्टूबर का आया था, वो 4-1 से आया था। 4-1 ये कहते थे, 4 कहते थे कि ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट है 1961 की, और एक साहब उसके अंदर ये कहते थे कि नहीं, ये अमेंडमेंट्स ठीक है, इसका प्रोसेस जो है वो इकट्ठे चलना चाहिए क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। वो 4-1 से था। लेकिन 5 के 5 इस बात में मुतफिक थे कि 5 इस बात पे मुतफिक थे
کہ جو 9 مئی والے لوگ ہیں ان کا ٹرائل ریگولر ہونا چاہیے. ایک اس چیز پہ ڈس ایگری تھا کہ 1967 کے جو امینڈمنٹس ہیں وہ الٹرا وائریز آف دا لا یا کانسٹیٹیوشن نہیں. اب یہ جو آج آیا 5 اس کا مطلب ہے کہ 5 کا فیصلہ 5 چیز کے اندر آ جائیں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جانا مناسب نہیں تھا 9 مئی کے کانٹیکٹ سے بعد. تو اگر 4 ادھر دیکھ لیں 5 ادھر دیکھ لیں تو جو 5 کی ججمنٹ ہے وہ پریویل اپون کرے گی 4 کے اوپر اور 1 نے اپنی ریزننگ دے دی ہے. تو یہ ایسی لیگل. اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ تھا 5 ممبر بینچ کا, یہ فیصلہ ہے 6 ممبر بینچ کا. بڑی سمپل بات یہ ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے اسی طرح دیکھے جاتے ہیں. میں اس پہ ایک جو میری ایک آبزرویشن یہ ہے کہ میرے خیال میں چلیں ایک ایشو ہے, ایک سیریس ایشو ہے, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, جس طرح آج جو اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس طارق صاحب نے کہا یہ 2 دن پہلے واقعہ ہوا, بڑا افسوسناک اسماعیل خان کا واقعہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ بھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ایک خط لکھا گیا جیسے اعجاز الحسن صاحب کی طرف سے کہ اس بینچ کو ذرا تھا اور مطلب کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب بیٹھ جاتے, چیف جسٹس صاحب خود بھی بیٹھ جاتے, ایک آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے تو اور زیادہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے اس کیس. نہیں, اگر آپ اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں اور دیکھیں اس میں سے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ آلریڈی جب ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن والی ججمنٹ آئی تھی 2015 کے اندر اس بینچ کا حصہ تھے اور انہوں نے اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا تھا. اب آپ ان کو دیٹ از دی وہ جو 21 اور 23 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جو آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک انسیڈنٹ آیا تھا اور اس کے اندر ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایٹ دیٹ ٹائم جو تھے ان کا ایک ڈائسینٹنگ آیا تھا اور میجورٹی سے انہوں نے ڈائسینٹ کیا تھا. تو لہٰذا اگر آپ کا ایک ایکسپریس ویو آپ نے کر دیا ہے, ریٹن کر دیا ہے اور آپ وہ پبلش ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نکال دیں. اب آپ کی سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ رہ جاتی ہے وہ آپ کے 14 ججز ہیں. چیف جسٹس صاحب بھی نکل گئے, 5 آپ کے ججز وہ نکل گئے جو آپ کے اس وقت جنہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے, 5 اور 6 1 وہ نکل گیا. اب آگے رہ جاتے ہیں 6 یہ آ گئے. اب قاضی صاحب اب قاضی صاحب نے اپنے آپ کو اوائڈ کیا. اب 2 جج جو ہیں وہ صرف باقی رہ گئے, ایک رہ گئے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے اس کے اندر رہ گئے جسٹس شاہد وحید صاحب. اب جسٹس اطہر من اللہ اور ایک منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, منصور علی شاہ صاحب چونکہ پہلے جو 7 ممبرز بینچ تھا اس کا حصہ تھے, انہوں نے پروسیڈنگ سنی اور جب ان پہ اعتراض کیا تو جب ایک دفعہ آپ پہ اعتراض کر دیتے ہیں تو اس کی کنٹینیوٹی کے اندر آپ نہیں بیٹھتے, اپروپریٹ یہی ہے. اب جج جو ہیں وہ آپ کے سامنے بچے ہیں 3. چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ آپ کے چلے گئے اس وجہ سے. اطہر من اللہ صاحب اور جو شاہد وحید صاحب ہیں یہ آپ کے جونیئر ججز ہیں, جو نئی لسٹ ہے اس کے اندر یہ جونیئر ہے. تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن یا کہ سینئرز کے اندر طارق مسعود صاحب کو آپ نے کر دیا, پھر امین الدین صاحب کو کر دیا اور اس کے بعد آگے جو آپ نے 4 کی لسٹ بنائی اور اس کے اندر جو ابھی جج صاحب آئے ہیں اس کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جب بینچ کوئی بھی سپریم کورٹ کا بنتا ہے تو وہ صرف چیف جسٹس کی ڈسکرپشن نہیں ہوتی, وہ اس سے پوچھتے ہیں پہلے کہ ہم یہ بینچ بنانے لگیں, آپ کا اس کے اندر کیا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس بنائے اور وہ بات کے اندر کہیں کہ جی آپ نے مجھے پوچھا نہیں ہے یا آپ میرے سے اس کے اندر پوچھ لیتے جس طرح نہیں جس طرح ابھی یہ جو آپ کے سامنے معاملہ پچھلے دنوں چل رہا تھا بھٹو صاحب کے ریفرنس والا, اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ جب ہم بینچ بنانے لگے تھے تو ہمارے ایک سینئر جج صاحب نے کہا کہ جی میں اس پہ بیٹھنا نہیں چاہوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی, بٹ ٹیکنیکلٹی اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک ویکیوم آیا تھا 23 دسمبر سے 9 مئی کو فار دا ٹائم بینگ آپ علیحدہ کریں, وہ ویکیوم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور اس کو ریکگنائز کیا. دیکھیں بات یہ ہے, پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت اب کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. کمیٹی جون سا بھی بینچ بنانا چاہے, تشکیل دینا چاہیے, اب اس کے پاس اختیار ہے اور یہ آئی سی اے ہے, انٹرا کورٹ اپیل ہے. اور یہ بالکل جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس نے 2-1 کی میجورٹی سے یہ بنا دی ہے. اب 1 مین شو نہیں ہے, اب بیسیکلی وہی ہے کہ جو میجورٹی کی کمیٹی کے ممبران جس طرف جائیں گے, چاہے وہ چیف جسٹس کے اگینسٹ چلے جائیں, یعنی کہ قاضی فائز صاحب کے اگینسٹ جسٹس اعجاز الحسن اور جیسے صدارت طارق مسعود کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو اعتراض عائد کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل, تو ماضی میں سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کو جو ہے مدنظر میں رکھا سینیورٹی پرنسپل کو آپ نے دیکھی ہے. لیکن جس طرح چودھری غلام حسین صاحب نے بات کی, کل بھی بات کی, ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سارے معتبر ادارے ہیں اور ظاہر ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کے اوپر مزید بھی ہیئرنگ ہوگی اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں بنیادی طور پر جو بحثیت ریاست پاکستان, ہمارا سب کا یہ اس کے اوپر پکا ایمان ہے
کہ ریاست کے مفاد جو ہیں ان کو جو ہے بالکل پرائرٹی دی جانی چاہیے. باقی تو معاملات چلتے رہتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بریک آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جو سیاسی میدان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے اوپر آج کل کیا چل رہا ہے, کیا معاملہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا بات کر رہے ہیں, واڈا صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اور آج لاہور کے اندر ہمارے تاحیات قائد نے جو بیان دیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یہ وہ کون سا ایک پیج ہے جس کے اوپر یہ دونوں سیاستدان اس وقت موجود ہے؟ حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ انہوں نے کچھ افغانیوں کے ووٹرز رجسٹر کروائے ہیں پاکستان کے اندر, خاص طور پر کے پی کے اندر, جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتے ہیں. کیا فرمایا تھا زرداری صاحب نے, سنیے ذرا. یہ جو ہمارا ایک سو کالڈ لاڈلا پولیٹیشین جو جیل میں ہے وہ تو لاڈلا ہے نا, اسی کو تو بنایا گیا 30 سال میں. آپ کو پتہ ہی افغانوں کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے افغان. اس نے ووٹ رجسٹر کرائے ہوئے ہیں افغانیوں, ان کے شناختی کارڈ بنا کے کے پی میں اس نے ووٹرز رجسٹر کرائے ہوئے ابھی اس الیکشن کے لیے, ہر الیکشن کے لاسٹ الیکشن بھی. تو اس لیے یہ افغانوں کی بات زیادہ کرتا ہے اور یہ ہونا چاہیے, اس لیے یہ افغانیوں کی بات زیادہ کرتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی اور جے یو ایف کا اپنا ٹاکرا ہے انتخابی میدان کے اندر, وہ کیا اس مدعے کو لے کے اپنا جو معافی ضمیر بیان کر رہے ہیں؟ اور اب زرداری صاحب نے ایک اور اضافہ کر لیا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے غلط ووٹ اندراج کیے گئے ہیں, بلکہ افغان شہریوں کے ووٹ اندراج کیے گئے ہیں. تو یہ تو مزید تحقیق طلب مسئلہ بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی کہ اس کا تحقیق کی جائے, اور اگر ایسی کوئی بیرون ملک شہری یہاں ہمارے ووٹوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کا تصفیہ ہونا چاہیے. یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل پچھلے الیکشن میں بھی غالباً یہ دھاندلی کا ذریعہ بنے ہیں, دھاندلی کا سبب بنے ہیں, اور ہم شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ہمیں الیکشن ضرور چاہیے, لیکن الیکشن اور شفاف الیکشن کا ماحول بھی تو چاہیے. ناظرین باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے واضح حکم ہے, ہدایات ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ جو انتخابات 8 فروری کو ہونا ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے بہجان پیدا کیا جائے, کوئی کسی طرح کا کوئی بہام پیدا کیا جائے, لیکن ظاہر ہے ہمارے سیاستدان ہیں وہ ان تمام تر پابندیوں سے آزاد ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کے بیان کو لے کے اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسئلے کا حل چاہیے تو اس کے لیے انتخابات کے اندر اگر ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کچھ دن مؤخر ہوتا ہے اور ہمیں چند دن کی تاخیر کے ساتھ ایک شفاف الیکشن ملتا ہے تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے. ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تو چند دن اور انتظار کر سکتے ہیں, کیونکہ اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں موسم کا ہونا. ابھی میرے خیال میں مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی جو ہمارے شانگلہ اور پہاڑی برفانی علاقوں کی طرف رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں برف ہوگی, اور کافی علاقے جو ہیں وہ وہاں ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو جتنے ایسے عوامل ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ہماری باتوں کو محض سیاسی بیان قرار نہ دیا جائے, بلکہ ہم بالکل زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ناظرین جو اعداد و شمار ہیں جو کہ فیکٹس ہیں اس وقت آن دا ریکارڈ, پاکستان میں کل 42 لاکھ افغان شہری مقیم ہیں, 17 لاکھ غیر رجسٹرڈ ہیں اور 4,26,000 واپس چلے گئے ہیں. اس میں سے اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے UNHCR اس کے مطابق 2023 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کل افغان باشندوں کی تعداد 37 لاکھ سے زائد ہے, جبکہ پاکستانی حکام کے مطابق یہ تعداد 42 لاکھ جو ہے 29,000 ہے. نگراں وزیر داخلہ جو موجودہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 17 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اور ان کے پاس پاکستان میں رہنے کے کاغذات نہیں ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 12 دسمبر 2023 تک مجموعی طور پر 4,26,865 افغان باشندے جو ہیں واپس جا چکے ہیں, جن میں اکثریت غیر رجسٹرڈ افغانیوں کی ہے. باقی ناظرین اس وقت پاکستان کے اندر ابھی 2018 کے مقابلے میں 2,10,42,000 جو ہے ووٹرز کا بھی اضافہ ہو چکا ہوا ہے. یہ کتنا اہم ایشو ہے سنجو, یہ جو زرداری صاحب اور مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں, اور کیا اس مدعے کو لے کے الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے اور یہ کوئی کسی چیز کو پنکچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں کہ دیکھیں آپ نے اگر کام شروع کر دی ہے جو کہ شروع کر دی ہے
تو ایک تو ان جو افغان نیشنلز جنہوں نے پاکستان کی شہریت ایکوائر کر لی ہے تھرو آئی ڈی کارڈ اپنا بنوا کر، تو ان کو ٹریس کرنے میں میکسیمم 1 ویک لگے گا، اور ان کو ٹریس کر کے کیونکہ فیملی جو ٹری ہے وہاں سے نادرا بڑا ایزیلی یہ کام شروع کیا اور کر بھی رہا ہے. مطلب تعجب تو اس بات پر ہوا ہے کہ ان کی رجسٹریشن کس طرح ہوگی، یہ پاکستان کی شہری کس طرح بن گئے. ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق جو میرے سورسز کلیم کر رہے ہیں وہ تقریباً 100,000 جو ہے وہ فگر ہے، جس میں تقریباً 1 لاکھ کا فگر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ جو افغانی رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پاکستان میں؟ جی 1 لاکھ کے قریب جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ افغان ہیں. میں دعویٰ نہیں کر رہا، اس میں سے 13,000 تو بلوچستان میں ہے، خالی 13,000 بلوچستان میں ہے. اس طرح دیر کے اندر بہت سے لوگوں کو رجسٹر کرایا گیا ہے، اور ہماری جو جماعت اسلامی ہیں ان کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے کرایا ہے. اب خالی سارا الزام تو پی ٹی اے پر مت لگائے نا، پی ٹی اے نے بھی کرایا ہے لیکن وہاں پر جماعت اسلامی نے بھی کرایا ہے. تو اب صرف الزام پی ٹی اے کے اوپر لگا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں جو ہے وہ پی کے میپ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اچکزئی صاحب کی پارٹی انہوں نے کرایا. لیکن اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طور کے اوپر بھی، یعنی کسی سیاسی جماعت کے بغیر بھی انہوں نے اس طریقے سے میل ملاپ کر کے رشوت دے کے جس طریقے سے بھی اپنی ووٹس رجسٹر کرا لی ہیں. اب تھرو فیملی ٹری ان کو اس میں سے یعنی نکال دینا، سیگریگیٹ کر دینا، یعنی اس کو فیملی ٹری سے نکال دینا، کسی جھوٹے فیملی کے اندر وہ اگر ان کو شامل کیا گیا انٹروڈر کے طور پر تو ان کو سیگریگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی موجود ہے. لیکن ابھی آپ کو ایک شاکنگ نیوز دیتا ہوں. جی پلیز. بہت سے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں کے جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کے پاس بھی پاکستان کا آئی ڈی کارڈ موجود ہے. افغانستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی افغانستان کی. یہ ماضی کے اندر یہ رہا ہے. جی رہا ہے. اچھا چودھری غلام حسن صاحب تھوڑی دیر کے لیے حسن ایوب کا یہ دعویٰ مان لے، ظاہر ہے انہوں نے کہیں سے یہ خبر وہ حقائق دیکھے ہیں، ان کے پاس خبر ہے کہیں سے کہ 1 لاکھ اس وقت جو ووٹرز پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ جو افغانی ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. میرے خیال میں سب سے بڑا سوال تو نادرا کے اوپر اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ اجازت دے دی. اور نادرا کے پاس جس طرح ابھی حضرت بتا رہے ہیں، ظاہر ہے ہمیں بھی علم ہے کہ ہائی ٹیک اس وقت آئی ٹی موجود ہے، وہ ود نو ٹائم اس کو ساری کی ساری اس کی اسکروٹنی کر سکتے ہیں. تو 1 لاکھ فرض کریں مان بھی لے تو وہ پاکستان کے انتخابی عمل کے اوپر یہ کیسے اتنا بڑا جو ہے سوالیہ نشان اس کے اوپر کھڑا کر دیں گے. جناب اعلیٰ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جناب ڈیلے ہوتے ہیں تو ہون دے کوئی فرق نہیں پہنتا. نہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک ووٹ بھی جعلی درج نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ 13 کروڑ کے مقابلے میں 1 لاکھ اگر مان بھی لیا جائے تو کیا اس پر امپیکٹ ہوگا. نمبر 2. نمبر 3، آپ بار بار کہہ رہے 8 فروری بھی ہم کہتے ہیں 8 فروری کی بھی بجائے 2 دن پہلے ہی آج ہی کر دو بھائی، الیکشن آج کراؤ. ساری قوم جو ہے 1.25 سال سے رو رہی ہے کہ آپ الیکشن نہیں کرا رہے، اور الیکشن کے بغیر پنجاب اور کے پی جو ہے وہ دونوں محروم تھے. اب فیڈرل گورنمنٹ کا بھی یہی آپ نے حال کر دیا ہے، سندھ بھی اب نہیں ہے، بلوچستان کا بھی. اینی وے، تو اگر اب آپ خاور گورنمنٹ صاحب آپ کی چہتے جو ہیں وہ پی ڈی ایم جو ہے ساری ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ جناب وہاں موسم خراب، یہاں لوگ خراب، وہاں ووٹر جو ہے وہ کھوبے میں پھنس گئے ہیں، نہیں جا سکیں گے 8 فروری کو. ویسے ایک دفعہ 3 فروری کو الیکشن ہوئے تھے جس میں لاہور میں صرف 10% ووٹر نکلا تھا، اس میں بھی آپ کے یاد قائد کو 2/3 اکثریت دی گئی تھی. حالانکہ چیف الیکشن کمشنر اور اس وقت چیف جسٹس نے لاہور میں خود دیکھا کہ ووٹر نہیں نکلے، لاہور ہی کیا کافی ہوئی. تو بھائی آپ عقل سے کام لیں، الیکشن ہونے دیں. جو کہ مجھے ان کے اب ارادے لگتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن دیں گے سارے متفقہ کہ اگلے سال الیکشن نہ ہی کرائیں. نہیں چودھری صاحب، حسن ایوب کا جو راوی ہے وہ بالکل چین لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پریشان ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے. لیکن ناظرین جو ہے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو محترم ہمارے جو تاحیات قائد ہیں وہ بھی 8 فروری کو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا میدان لگنے جا رہا ہے، بہت بڑی جی آئی ٹی عوام کے جو ہے ان کے جو کانشنس کے اوپر مشتمل ہوگی وہ فیصلہ کرے گی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، اور باقی جو چودھری غلام حسین صاحب کے دوست ہیں وہ تو الیکشن مانگ رہے ہیں کافی عرصے سے، ان کو الیکشن مل نہیں رہا. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد
8 फरवरी से आगे वो मैं नहीं समझता कि इंतखाबात को ना ही जाना चाहिए, ना ही कोई जाने की इजाज़त देगा। लेकिन जो साहब कह रहे हैं कि पीडीएम वाले हो सकता है किसी मौके पे ऐसा कर दे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। जुर्मायद होगी। तो अभी सारे बयान तो दे गए हैं। नहीं, वो बयान चौधरी साहब वो जाहिर है वो बयान तो किसी और वजह से भी ये दे रहे हैं, और इससे क्या, इसके ऊपर हम क्या कमेंट करें। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक को ये बताएंगे कि फैसल वोडा साहब ने एक जो नक्शा खींचा है कि एक रेस होगी, उसके अंदर एक ही शख्स भागेगा, लेकिन वो आएगा फिर भी तीसरे चौथे नंबर पर। अब इसके पीछे क्या कहानी है, सारी की सारी के ऊपर तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी को कहा है कि एक बहुत बड़ी GIT बैठेगी, और मैं 100% गुलाम हुसैन साहब उनके साथ मुत्फिक हूं कि अवाम के वोटों के ऊपर ही GIT बैठनी चाहिए, उन्हीं के वोटों के ऊपर फैसला होना चाहिए। क्या फरमाया, सुनिए। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी GIT बनेगी इंशाअल्लाह। GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। बेशक अवाम को ही तारीखी फैसला देना चाहिए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की है। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, जो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है, मगर आप उनको गलत साबित कर देंगे। फरवरी 8 को आप उनको गलत साबित कर देंगे। आप उनको इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से वोट देंगे, अपनी मर्जी का हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज फैसल वोडा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर बताया कि इस मैदान के अंदर मैदान खाली है और एक ही बंदा भागे जा रहा है, लेकिन आएगा फिर भी वो तीसरे चौथे नंबर पे। अब इसके पीछे क्या कहानी है, पहले ये बयान सुने, आपको बताते हैं। अब भी मैदान बिल्कुल खाली है, उन्होंने अकेले दौड़ना है, उसके बाद भी अगर तीसरे चौथे नंबर पे आते तो ये मेरा कसूर नहीं। नंबर 1 कुछ समझ आई आपको? जी, वो सियासी मुखालिफ है, उन्होंने यही बात करनी थी। कौन मुखालिफ है? फैसल वोडा साहब। किसके मुखालिफ? वो हर एक के मुखालिफ। वो सियासी मुखालिफ है? वो हर एक सियासी है ही नहीं है। आपको किसने कहा? फैसल वोडा सियासी है। वो कमाल करते हैं। किस सियासी जमात के साथ है? वो आजाद हैसियत में, लेकिन अपोजिशन में है। कमाल करते हैं। मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये क्या बात है? वो खुद में ये बात फैसल वोडा साहब को लेने लाइन पर वो खुद भी कहते हैं। कल हमने उनको प्रोग्राम में बुलाया, उनसे पूछा, वो हर एक के मुखालिफ है जी। वो इस टाइम किसी सियासी जमात में शामिल नहीं है, इसलिए वो हर एक पर तनकीद करेंगे। अपनी जो पुरानी पार्टी थी PTI, उस पर भी तनकीद करेंगे, लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने अपनी बात की। मैं आपको बता रहा हूं मेरा तज्जिया, जो असेसमेंट है मौजूदा हालात को देखते हुए, कि नवाज शरीफ तमाम जो इलेक्शन है पंजाब के अंदर वो उड़ा के रख देगा। PTI को भी, पीपल्स पार्टी को भी। आपको नजर नहीं आएंगी ये जमातें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप तुसी अपना जड़ा ना वो डंडा डोरी तैयार रखियो, अपने जो डंड बैठ कर मार के रखियो, दौड़ना पै जाना तुहानू पंजाब में। वो कह रहे हैं 8 फरवरी को। सुन लिया आपने हसन यूब को जी। फिर ना कहिएगा ये घोड़ा और ये घोड़ा तो ये मैदान। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। 8 फरवरी होगा, ये घोड़ा हो, ये मैदान होगा। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा, हमने आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाया अंसार अब्बासी साहब का, और भी बाकी जो इकोनॉमिस्ट सहाफ़ी हैं, समझदार लोग हैं, वो जो है बार बार मशवरा दे रहे हैं, मोहतरम हमारे जो ताहियात कायद को सर जी वापस आ गए हो, जो भी वजह बनी है तो आप तहम्मुल के साथ, लेकिन उनके दिल से एक बात नहीं जा रही। लाहौर के अंदर उन्होंने क्या फरमाया, सुने। बड़ी एक मानी खेज किस्म की दास्तान है जो बार बार मेरी तवज्जो उधर जाती है और मेरे मुंह से ये बातें निकलती हैं, बार बार निकलती हैं। कई दफा मैं सोचता हूँ कि मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। ये बातें याद रहती हैं और जिंदगी भर याद रहेंगी, ये नहीं भूल सकती। ये वो जख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। मुल्क को कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। और माफी देने के हवाले से वो क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुने। मैं जाती तौर पे किसी को ना माफ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। आज नाज़रीन हमने सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी एक बात की और आज भी उन्होंने बात दोहराई। वो अब 5वीं दफा वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं कि 5वीं दफा के अंदर चौथी दफा कौन बना वो भी आपको बताएंगे। सुने कि किसी को
آپ نے پانچویں بار میں پہلے میں نے غلطی سے چوتھا بار کہا تھا، مگر 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، چوتھی بار تو اب وہ پانچویں بار چاہتے ہیں۔ آپ سوال پوچھے اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ نہیں بدلے، یہ 5ویں دفعہ کیا 6 دفعہ بھی بنیں گے، یہ بدلیں گے نہیں۔ کس طرح انہوں نے تشریح کی یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے کیوں نکالا کا رٹ لگا کے سیاست کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی میں آپ کو لکھ دو، یہ بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ بنتا ہے تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے، پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ بجا فرما رہے ہیں، وہ آئیں گے، الیکشن بھی جیتیں گے، حکومت بھی بنائیں گے، تو آپ چھوڑیں، یہ دل سے نکالیں، کیوں یہ دل میں بار بار رکھا ہے؟ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، دل سے کیوں نہیں یہ نکال رہے؟ دل سے نکال دیں، کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار؟ دیکھیے میں تو کل بلاول صاحب سے بھی ملا ہوں، اور جو فارمر پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں ملا ہوں ان کو، تو میں تو سب سے ملتا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو آپ کو ابہام ہے نا، جو میرے اپنے سورسز کہہ رہے ہیں، میری آج مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے واٹس ایپ کے اوپر میسج کیا تھا، مریم نواز سے تو نہیں وہ انکار کر رہی ہیں، میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جو قوم سے خطاب ہے یا ایک ایڈریس ہے اپنے تمام کیسز کے حوالے سے، وہ ایک متوقع ہے، لیکن مسلم لیگ نواز پوری کی پوری جماعت ابھی اس کو جو ہے نا وہ ریورٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو اپنے پارلیمانی بورڈ میں خطاب کرتے ہیں، جو پارلیمانی بورڈ میں خطاب کرتے ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایک پراپر ان کی سپیچ ہوتی ہے، وہ کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں، وہ وہاں کوئی اور معاملہ ہے نا، جو جس طرح پراپر خطاب کرنا ہے ویسے خطاب کرنا ہے۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ متفق ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان خیالات سے کہ نہیں بدلیں گے وہ؟ نہیں تو پھر اگر میں ان سے اتفاق کروں تو یہ امبلینڈ نو 16 مہینے نال مل کے تباہی کیتی ہے، اکانومی دی بھی اور ملک دی بھی۔ تھوڑے دل چ بھی جو صاحب 16 مہینے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چ بیٹھ گئی، تھوڑے دل چ بھی نہیں نکلدا؟ بھائی ان کی بھی مجبوری تھی، انہوں نے بھی بیٹھنا تھا، آپ آج نہیں بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ جس دن جو سوٹ کرے آپ وہ بات شروع کر دیں۔ آج آپ کے راہیں جدا ہو گئی ہیں، یا وہ اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، آپ خود بننا چاہتے ہیں، تو آپ میں نے سوال یہ عرض آپ سے کیا ہے، وہ ایک ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں محترم جو ہمارے تاحیات قائد ہے ان کا، کہ وہ ہر وقت جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے وہ لڑ پڑتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو اپنی ہڈیوں پر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہوا ہے، تو یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال میں پہلا شخص تھا جس کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ آپ ان کے قریب بھی تو رہے نا چاہیے صاحب، مڑ مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قربتیں بھی تو رہی نا آپ کی، وہ بھی رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو خطاب کی آپ 4 سے 5 مرتبہ پتہ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ 5 مرتبہ تو ان کی ٹرمز ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے وفاق میں، یعنی بھٹو صاحب کی 2 مرتبہ اس کی والدہ کی، اور ایک دفعہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو وہ پھر 5 مرتبہ ایکولائز کرنا چاہ رہے خبر پہ آتے ہیں۔ خطاب کے دوران وہ ایک بہت بڑے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں، یا کہ بس آگے بڑھے ہیں اور سارے جو مجھ سے بھی غلطی ہے میاں صاحب؟ ہاں جی، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ خطاب کرنا ہی نہیں ہے۔ میرے تو سورسز کہہ رہے ہیں، اچھا اتنے پکے طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں یعنی 80% مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، پھر میں نے متوقع کر کے ٹویٹ بھی کر دیا، ابھی پھر اتنا انہوں نے انکار کیا کہ میں واقعی 50-50 ہو گیا ہوں، میں نے کہا واقعی ہو سکتا ہے خطاب نہ کریں، لیکن میری سورسز ابھی تک بتا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے پاؤں مضبوط رکھیں، میاں صاحب خطاب کریں گے، ریکارڈ ہو گیا، آپ کل نشر کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، گاڈ نوز بیٹر، لیکن ان کا ایڈریس ہوگا نیشن سے۔ ناظرین، ہمارے محترم تاحیات قائد ایڈریس کرنے جا رہے ہیں نیشن کو، آپ دیکھیں کیا بتاتے ہیں اس کے اندر۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔